کی پیاری سیرت جتنی مرتبہ سنیں اتنا ہی کم ہے، اور جتنی تفصیل کے ساتھ سماعت کریں اتنی ہی اس کے اندر گہرائی موجود ہے۔ لکھنے والوں نے 1000 سے 1200 صفحات پر مشتمل درجنوں کتابیں لکھ دی ہیں، اور اس کی الگ الگ حصے اور جلد مارکیٹ کے اندر لائبریریز کے اندر موجود ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے بہترین کتاب مدارج النبوہ بھی ہے، خصائص الکبریٰ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار رسول اللہ کی سیرت پر عربی، فارسی، دیگر اور زبانوں میں اور ہماری مادری زبان اردو کے اندر لکھی گئی ہیں۔ لیکن ہمارے جو جمعۃ المبارک کے مبارک درس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم سماعت کر رہے ہیں وہ ہم مختصر اور جامع، اور کہ کون سے سن ہجری میں، کون سے سال میں، کون سا واقعہ، کون سی غزوات اور کس کس اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے متعلق خود میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی میری تعلیم اور تربیت فرمانے والا ہے، اور جس کی تعلیم اور تربیت رحمان و رحیم پروردگار نے کی ہو، اس کی تربیت اور اس کی اعلیٰ تعلیم کا دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ اور پھر جس کی تربیت اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، ان صحابہ اور اہل بیت کی جو آپس کی محبتوں کی مثالیں ہیں، اس سے بھی انسان اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ الغرض آج کی مبارک تاریخ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آج 20 محرم الحرام ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ایک جھلک حضور کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو چکے تھے، اور مرتے دم تک حضور علیہ السلام سے زیادہ آپ نے کسی سے محبت اور پیار نہیں فرمایا۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ محبت اور عشق کی دلیلیں مانگتے ہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عشق کی دلیل لے کر عشق کرتے تھے؟ حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، آپ نے کہا مجھے مدینے میں نہیں رہنا، حالانکہ عاشق تو اپنے نبی کے شہر میں جانے کے لیے بےتاب ہے، مگر جنہوں نے مکی اور مدنی زندگی کے اندر ہی اپنی ساری زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا ہو، وہ حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ اب حضور کا وصال ہو چکا ہے، میں مدینے میں رہ کر حضور کو نہ دیکھ پاؤں تو میری محبت گوارا نہیں کرے گی۔ کوئی عاشق کہتا ہے کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد کہ اب میری آنکھیں ختم ہو جائیں کہ میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کر سکوں۔ ایسے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق تھے۔ کوئی مدینے جا کر اچھے اعلیٰ قسم کی بہترین کمپنی کے چپل پہن کر مدینے کی گلیوں میں گھومتا، تو کوئی بغیر چپل کے گھومتا ہوا نظر آتا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے عشق کے انداز ہیں۔ چپل جس نے پہنے اس سے پوچھا کہ چپل کیوں پہنتے ہو؟ کہا میرے اتنے گندے پاؤں، میرا جسم کا حصہ حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور میرے نبی کا یہ پاک در ہے، پاک شہر ہے، تو میں صاف ستھرے اور نئے جوتے پہن کر جاؤں کہ میری کالاہٹ اور میری گندگی جسم کی وہ اس پاک شہر کے کسی بھی ذرے پر نہ پڑ جائے۔ اور جس کے پاؤں میں چپل نہیں مدینے کی گلیوں میں، اس سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کتنا ہی عشقی انداز میں جواب دیا، کہا کہ یہ در مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا شہر ہے، اور حضور کا پاک شہر، مبارک شہر، ایسا پیارا شہر ہے کہ اس کی گلیوں میں جوتے پہنے جائیں، یہ بھی ادب کی کہاں انسان سوچ سکتا ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا انداز ہے کہ کوئی حضور کے عشق اور محبت میں اذان دیتے دیتے اپنی جان دے دیتا ہے، تو کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ عشق کا اپنا اپنا انداز ہے۔ تو الغرض آج سے 2 دن قبل سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم گزرا، 18 محرم الحرام، اور آپ کا عشق بھی بڑا ہی نرالا تھا۔
کہ آپ مدینے جب پہنچے کربلا کے میدان کے بعد سلامی پیش کر رہے ہیں نانا جان کو، اور وہاں ابا جی نے کہا تھا حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے حضرت امام زین العابدین سے کہ جب تم مدینے جاؤ تو حال دیکھا، اپنی آنکھوں سے حال دیکھا، یہ سارا ماجرا نانا کو ضرور سنا دینا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، وہ چاروں طرف سے گھومتا گھومتا وہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ مدینے کی حدود میں داخل ہوتا ہے، تو بچے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور نوجوان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین مدینے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جالی مبارک کے پاس، حضور کی مبارک قبر انور کے پاس جا کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیک یا نبی اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور ابھی ان واقعات کو بیان کرنا شروع کرتے کہ قبر انور سے جواب آ چکا ہے، وعلیکم السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے تم پر بھی خدا کی رحمت اور سلامتی کا نزول ہو، تم مجھے ان باتوں کے بارے میں جو آگاہی دے رہے ہو، میں نے خود اپنے نواسے کو اس زمین پر شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر کسی کا اپنا عشق ہے، بس کسی کے عشق، کسی کی محبت اور کسی کے ان معاملات پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کسی کے پاس جو اللہ نے دولت دی عشق کی، کس کو کتنی ملی، کسی کو تول تول کر ملی، کسی کو اتنی مل گئی کہ اب اس کے پاس سنبھالنے کے لیے نہیں ہے، اور کسی کو اتنا بھی نہ مل سکا کہ وہ اپنے نبی پر درود پاک کی کثرت کر سکے۔ نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں، سودے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو عشق اور محبت کے فیصلوں میں ہمیشہ پہلی صف میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔